إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ آج کل میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی وجہ سے بعض کام جو پہلے بڑے محدود پیمانے پر ہوا کرتے تھے اب وہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں اور بڑے آسان ہیں، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ کوئی زیادہ وقت لگتا ہے، چند لمحات کے اندر غلط چیز ساری دنیا میں پہنچا دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انہی ذرائع ابلاغ کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو ایک صحیح چیز بھی انہی لمحوں میں پوری دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن شیطان اپنا کام کر رہا ہے، وہ خیر کی طرف کم ہی آنے دیتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم میں اس نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں تک آؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اور انہیں بہکاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ جا کے جو کرنا چاہتے ہو کرو، میرے مخلص بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص بندوں میں سے بنائے اور شیطان کے قابو سے بچائے۔ مخلص بندے، اگر مخلص بندوں کی تعداد کے بارے میں تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مخلص بندے کتنے ہو سکتے ہیں ہم میں سے۔ آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد سب سے اہم ترین رکن ہے نماز۔ توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت، یہی ہے نا ہمارا کلمہ طیبہ۔ اس شہادت کے بعد سب سے اہم ترین عمل وہ ہے نماز۔ آپ گنتی کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں کتنے % نمازی ہیں، اور نمازیوں میں سے پھر جسے اللہ رب العزت بچائے، ورنہ شیطان کے بہکاوے میں انسان فوراً آ جاتا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے ایک چیز جو ہم فوراً سینڈ کرنے کا یا شیئر کرنے کا اتنا ہمیں شوق ہے، کوئی بات ادھر سے آئی یکدم پھیلا دی۔ جتنے کسی کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس فیس بک ہے فیس بک میں، جس کے پاس لنکڈن ہے لنکڈن میں، جس کے پاس کوئی ویب سائٹ ہے وہ اپنی ویب سائٹ میں، جس کے پاس ٹویٹر ہے ٹویٹر میں، اور کتنے اور نام ہیں جو آج میڈیا ذرائع ابلاغ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جس کے پاس ایک خبر کسی بھی طرح کی پہنچی
نہ اس کی تصدیق کی ضرورت. تصدیق نہیں، خبر ملی ہے نمبر بناؤ. اور کچھ وہ ہیں جو یوٹیوب والے صرف نمبر بنانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں ویوز چاہیے، ممبر چاہیے، لوگوں کا ووٹ چاہیے کہ میں نے یہ جو خرافات بھیجی ہے کتنے لوگوں نے اسے پسند کیا ہے. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آگے پہنچانے کی ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں یہ بہت ہی زیادہ بات پھیل چکی ہے. حاکم کے خلاف کوئی بات آئے، اب ہر جگہ تو یہ جرت نہیں ہے نا کہ حاکم کے خلاف بات آئے اور فوراً پھیلا دی جائے. یہ سعودی عرب ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں یا سعودی عرب کو چھوڑ کر باقی ملکوں میں لے لیں، وزیر اعظم کے خلاف، صدر پریزیڈنٹ کے خلاف، بڑے بڑے محکموں کے مالک وزراء کے خلاف ایسے خبریں پھیلتی ہیں، پھیلائے چلے جاتے ہیں، اور اگر حقیقت تلاش کی جائے تو اس خبر کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا. میں نہیں کہتا کہ وہ بڑے پارسا لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی انہیں جانتے ہیں، لیکن خبر غلط ہو اور کسی کے کھاتے میں اسے ڈال دیا جائے اور اسے دنیا بھر میں پھیلا دیا جائے تو یہ غیبت کے معنوں میں آئے گی یا نہیں؟ غیبت، چغلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت ہمیں بتا دی کہ غیبت ہوتی کیا ہے. ہمارے یہاں چغلی کا لفظ معروف ہے، اور چغلی غیبت عموماً دونوں مترادف ہی شمار ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اتدرون مل غیبہ، میرے ساتھیوں کیا جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ وہ صحابہ تھے کوئی فتویٰ باز. آج آپ کو جاہل بھی مفتی ملیں گے، 4 جماعت پڑھ لی مفتی، چلتے پھرتے فتوے صادر کیے جاتے ہیں. یہ صحابہ ہیں. پوچھا اتدرون مل غیبہ، تو عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ غیبت کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرنا اس کی عدم موجودگی میں جسے وہ ناپسند کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ نام لیا اور ساتھ ہی کہا وہ ٹھنگا، وہ موٹو، وہ چھوٹو، وہ فلاں، وہ فلاں، وہ لمبو. اگر یہی بات اس کے سامنے کہیں تو شاید وہ سیدھا تھپڑ مار دے، کیونکہ اس کو یہ بات پسند نہیں. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کسی کا ذکر اس بات کے حوالے سے کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، لیکن اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو، آدمی لمبا ہے ہم اسے لمبو کہتے ہیں، اسے اچھا نہیں لگتا لیکن ہے لمبا، یعنی حقیقت یہی ہے. کالا ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں بعض لوگوں کے نام ہی کالو ہو جاتے ہیں، پکا کالو کر دیتے ہیں. اگر وہ کالا ہے اور ہم نے کہیں اس کا ذکر کالا ہونے کے حوالے سے کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کان فیہ ما تقول، اگر اس میں وہ عیب واقعی ہے جو تم کہہ رہے ہو، فقد اغتبتہ، تو پھر آپ نے غیبت کی. اگر اس میں وہ عیب ہے لیکن وہ نہیں پسند کرتا کہ میری بات اس طرح کی جائے اور وہ بھی اس کی عدم موجودگی میں، تو فرمایا کہ پھر یہ تمہاری طرف سے غیبت ہے کہ اسے وہ بات ناپسند ہے اور تم اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَحَتَّهُ، اگر وہ عیب اس میں پایا بھی نہیں جاتا. کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ بڑا دھوکے باز آدمی ہے، اب لمبا ٹنگا اور چھوٹا تو کوئی کہہ نہیں سکتے نا جو نہ ہو، لیکن یہ کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کسی کی پگڑی اچھالنا
اس کی بے عزتی کرنے کے حوالے سے کسی کے سامنے بڑا دھوکہ باز ہے، بڑا دغا باز ہے، نہ اس کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، نہ دغا کیا، نہ کچھ بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے اور تم اس کا الزام اسے دے رہے ہو فقد بہتہ، اب تم نے غیبت نہیں کی، اب تم نے بہتان لگایا۔ اور بہتان کے بارے میں تو جانتے ہیں نا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ غیبت کی سزا دنیا میں نہیں ہے، لیکن بہتان کی سزا دنیا میں ہے، اور وہ سورہ نور پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سزا کیا ہے۔ اگر کوئی کسی پر بہتان لگائے اور ثابت نہ کر سکے 80 کوڑے، 80 کوڑے اسے دنیا میں مارے جائیں گے، اور اس کی ہمیشہ کے لیے گواہی مسترد کر دی جائے گی، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہوا کہ اگر وہ کسی پر بہتان لگاتا ہے اور اس میں وہ عیب ہے بھی نہیں، اور اگر عیب ہے تب بھی یہ غیبت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں غیبت کو منع کیا۔ سورۃ الحجرات میں باقاعدہ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے بہت سارے کاموں سے منع کیا، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے کھلا سب کے لیے کہہ دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو، چغلیاں نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ بھائی تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جانور مردہ ہے، ذبح نہیں کیا گیا، کیا کوئی گوشت کھا لے گا؟ دھوکے سے ہوٹلوں والے کھلا دیں تو ان کی مرضی، اگر کوئی یہاں ہوٹل والا ہے تو معذرت کے ساتھ ہوٹلوں میں گدھے کھلائے گئے، کتے کھلائے گئے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے، چلتے ہوئے کام میں حرام کاری، اپنی چلتی ہوئی روزی میں حرام داخل کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے غیبت اور چغلی اور ان چیزوں کو اپنائے رکھا تو فرمایا یا اس نے بہتان لگایا یا پھر اس نے غیبت کی، اور غیبت ایسی ہے، اسے کہا گیا گناہ بے لذت۔ مردہ جانور کا گوشت کھانا، پھر مردہ بھائی کا گوشت کھانا بے لذت ہے یا نہیں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ دنیا میں غیبت کی سزا نہیں، بہتان کی ہے، لیکن غیبت کی سزا آخرت میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پر آپ کا جانور بدکا، جس سواری پر آپ سوار ہیں وہاں سے جیسے جانور یکدم چھلانگ لگا کے تھوڑا آگے جاتا ہے، بدکا، ساتھ ہی قبر تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم اور صحیح ابن حبان کی حدیث، فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں 2 آدمی دفن ہیں اور وہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں۔ انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن انہیں بظاہر کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا، وَلَكِنَّهُ كَبِيرٌ، لیکن وہ گناہ بڑے ہیں۔ اور ان دونوں بڑے گناہوں میں سے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک غیبتیں اور چغلیاں کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، اور دوسری روایت میں ہے لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آدمی بے نماز ہے، نماز نہ پڑھنے والا، اس سے اس گناہ کا بکثرت ارتکاب ممکن ہے۔ نمازی آدمی اپنے کپڑوں کا خیال رکھے گا، کہیں سامنے سے اڑ کر چھینٹا نہ پڑ جائے، کہیں اپنا چھینٹا نہ پڑ جائے،
جس نے نماز نہیں پڑھنی اسے چھینٹے سے کیا، پیشاب جہاں چاہے کر لیا، چھینٹا پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے۔ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کا عموماً عالم یہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہاں تو پانی نہیں ہوتا، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے وہاں تو پانی نہیں ہوتا۔ کیا کرتے ہیں؟ پیشاب کیا اور نکل آئے، پتلون کو لگے تو لگتا رہے، کہیں رانوں کو لگے تو لگتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما الآخر فکان لا یستنزہ من البول، وہ پیشاب سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ اب یہ دنیا میں سزا مل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سند بخاری مسلم اور ابن حبان کی، آپ نے ان دونوں کو عذاب دیے جانے کی خبر دے دی، اور یہ بات پکی ہو گئی کہ غیبت کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا شروع ہو جاتی ہے، اور آخرت میں پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایسا تو ہوگا نہیں کہ دنیا میں اسے سزا دے دی اور وہ بھی قبر میں۔ دنیا سے اور آخرت سے پہلے درمیان والا جو عرصہ ہے، برزخ کا عرصہ، اس میں اسے سزا دی جاتی رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی وہاں بھی ظاہر ہو گئی۔ آپ نے کھجور کی 2 ٹہنیاں لیں اور دونوں قبروں میں ایک ایک ٹہنی گاڑ دی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب تک یہ کھجور کی ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی ان سے عذاب کم کر دیا جائے گا۔ اب ان کھجور کی ٹہنیوں سے ہم نے اس کے اوپر برگ و بار لگائے، اور ہمارا ادنا سے ادنا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں نے اگر 4 پھول اپنے باپ کی قبر پہ رکھ دیے تو میرے باپ کو عذاب کم ہو جائے گا جب تک پھول سوکھیں گے نہیں۔ یا چادر پوری کی پوری پھولوں کی چادر چڑھا دیتے ہیں، پوری قبر کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ کوئی ٹہنیاں رکھ رہا ہے، پہلے یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے باپ کو عذاب ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ کیا آج کسی مفتی، کسی عالم، کسی رشتہ دار کو یہ معلوم ہے کہ اس کا رشتہ دار جو قبر میں ہے اسے عذاب ہو رہا ہے؟ اگر 100% یقین کی کوئی بات ہو تو وہ کوئی چادر بھی چڑھائے، پھولوں کی چڑھائے، تھوڑے سے پھول رکھے، کچھ بھی کرے، جب پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چادریں چڑھائیں گے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ بالکل کوئی نہیں ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ نے ٹہنیاں گاڑی اللہ کے حکم سے، عذاب کا پتہ چلا اللہ کی خبر سے۔ آج اسے عجیب رنگ دے دیا گیا ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں جو افواہوں کو پھیلانے کا، افواہ پھیلائیں گے کسی کے بھی خلاف، اور یہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے رہتے ہیں سورہ قاف آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی کلمہ، کوئی بات زبان سے نہیں نکلتی الا یہ کہ اسے لکھنے والے موجود ہیں۔ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ دائیں بائیں یہ نیکیاں لکھنے والا دائیں، اور دوسرے کام جس کا میرا خیال ہے ہمارا فرشتہ فارغ ہی نہیں بیٹھتا ہوگا۔ یہ تو فرصت میں ہے، کبھی کبھار نیکی کی اور اس بیچارے کو ہر وقت لکھنا پڑ رہا ہے۔ الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی طرف سے باقاعدہ رپورٹر موجود ہیں، اور وہ ساری چیزیں اول باول فائل کرتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی ہمیں توفیق ہی بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا جا بجا یہ فرمایا، سورۃ القلم آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا لا تطع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم، غیبتیں کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ذلیل آدمی کی ان کی پیروی نہ کریں۔ بہت قسمیں کھانے والا،
آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے قسم کھانے کی، عادت نہیں، یہ بیماری ہے۔ عادت تو ہوا کوئی اچھی عادت کسی نے اپنا لی، قسمیں جگہ بجگہ وقت بوقت، کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تب بھی قسمیں کھا رہا ہے۔ قسم تو کسی نے طلب کی، کسی کو شک گزرا، اس نے کہا بھئی یہ میں ایسے نہیں، قسم کھاؤ، کوئی کسی نے قسم کھا لی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی نقصان کے، قسم قسم قسم۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا پتہ تھا، اس نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم کا اعلان کر دیا کہ جنہیں یہ بری عادت پڑ چکی ہے کہ وہ قسم پہ قسم اٹھائے چلے جاتے ہیں، ہم نے انہیں معاف کیا، لیکن اگر دل سے قسم کھائے گا تو وہ پکڑی جائے گی۔ جھوٹی قسم کھائے گا تو اس پر پکڑا جائے گا، اور دل سے جھوٹی قسم کون کھائے گا؟ جسے کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی نہ کوئی نفع، اور کسی نہ کسی حالت میں اسے کچھ ملے گا، تو وہ دل سے جھوٹی قسم کھائے گا۔ آج کل کیسوں میں یہ بڑا عام ہے، جھوٹی قسم والے۔ میں بعض دفعہ یہاں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ کورٹ کچہری کے چاروں طرف مختلف ریٹ والے گواہ موجود ہیں، ان کی ڈیوٹی یا ان کی دیکھیں کام کیا ہے، صاف ستھرے صبح ناشتہ گھر سے کیا، یا وہ بھی آ کے کچہری کے پاس کسی گاہک کے ہاتھوں ہی کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مقامی ماحول کے مطابق کندھے پہ رومال ہے، سفید صاف ستھرا، اور آتے جاتے لوگوں سے گواہی چاہیے، کچھ چاہیے، اور اب آگے جو کسی کا کیس ہے اسی کے مطابق ان کا ریٹ ہے۔ حالانکہ جھوٹی قسم کھانا جو ہے یہ سخت گناہ ہے، لیکن حلاف، جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھانے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لا تطع، اے میرے نبی آپ ان کی بات نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں، جو جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں اور چلتے پھرتے غیبتیں اور چغلیاں کرنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کا آخرت میں بھی حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہے، جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے، غیبتیں چغلیاں کر کر کے لڑائیاں کرا دیتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کے گھروں میں پردہ نہیں ہے، خاص طور پر جن کے گھروں میں پردہ نہیں، ان کے گھروں میں شوہر کا دوست دندناتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور یقین مانیں کہ بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے، بیوی اور دوست اس کا یہ دونوں کچن میں ہیں، نہ بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے دیور بھابھی کی۔ دیور تو کبھی تمہارا سگا بھائی بھی ہو، اسے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ دو اکٹھے رہیں کہیں، اور ان کے ساتھ تیسرا کون ہوگا؟ لا یخلون رجل بامرأة، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہم الشیطان، غیر محرم دو مرد اور عورت جب بھی کہیں خلوت میں جاتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تیسرا شیطان شامل ہے۔ شوہر باہر سبزی لینے گیا ہوا ہے، شوہر باہر کوئی فوری ضرورت کی چیز لینے مارکیٹ میں گیا ہے، دوست اور اس کی بیوی اندر ہیں، تیسرا شیطان، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیسرا شیطان ہے، تو وہ اس وقت میں کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات، اپنی زبان، خاص طور پر زبان پر کنٹرول رکھیں، اور یہ نہ ہو کہ جیسے بھی جو بھی زبان پہ آیا چلا دیا۔ واقعہ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں اور ایک معراج میں، یہ دو طرح کے واقعات ہیں جن میں آپ جنت اور جہنم کے نظارے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے منہ اور سینے، منہ
اور سینے چھید رہے ہیں، پیتل کے ناخن ہیں، پیتل کے ناخنوں سے اپنا چہرہ، اب اندازہ کریں چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا ہو اور اگر اس کے ناخن نہ اتارے ہوں، صرف چھوٹے سے بچے کے ناخن سے کیا ہوتا ہے، فوراً اس کی ماں کو پکڑائیں گے اس کے ناخن نکالو، اور اگر پیتل کے ناخن ہو اپنے ہوں اور اللہ کے حکم سے اسے اپنے چہرے پر سینے پر گوشت نوچنا ہو تو کیا حال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ دیکھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، سنن ابو داؤد کے الفاظ، الذین یاکلون لحوم الناس، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے گوشت کے بارے میں فرمایا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت، اور یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ معنی کیا ہے؟ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، ان کی آبرو، ان کی عزت، ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ غیبتوں میں لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے بیٹھے اور غیبتیں شروع کر دیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کے گھر میں یہ ہے، اور اس کے گھر میں وہ ہے، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، پگڑیاں اچھالتے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے آخرت میں کیا سزا رکھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حال اس کا ہوگا۔ اور صحابہ میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم کی آگ سے مجھے دور کر دے، یعنی جہنم سے مجھے بچا دے۔ حدیث لمبی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بتائیں اور بالآخر فرمایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ جنت میں جانا ہے تو باقی اعمال کے علاوہ زبان پر کنٹرول رکھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ هل یکب الناس فی النار، کیا ہماری زبان بھی پکڑی جائے گی، زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی پکڑے جائیں گے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، اور اس کے ساتھ یہ فرماتے ہیں تربت یداک یا معاذ، اے معاذ ثقلت کا امک، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بد دعا ہے، یعنی تو مارا جائے، تو گم ہو جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی کے لیے ایسے بد دعا نہیں نکلا کرتی تھی، اور وہ بھی صحابہ کے بارے میں، اور صحابی بھی وہ جو دوست بھی ہے، صحابی بھی ہے، دوست بھی ہے اور قریبی ہمراز۔ انہوں نے یہ بات پوچھی تو آپ نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تمہیں گم پائے۔ عربوں میں یہ محاورہ تھا تربت یداک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، میلا۔ یہ ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے، اور اسی طرح کے بعض دوسرے کلمات ہیں جن کو بد دعا شمار نہیں کیا جاتا بلکہ محض توجہ دلانے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا ارے بیٹا، تو اس میں ارے کیا ہے؟ توجہ دلانے کے لیے، اور اسی طرح اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندے کو جہنم میں گرانے والی، سب سے زیادہ گرانے والی یہ زبان ہی ہوگی۔ کیا جہنم کی آگ میں گرانے والی اس زبان کے علاوہ اور بھی کچھ ہوگا؟ یعنی یہ بہت اہم جہنم میں لے جانے والا فعل ہے جو زبان سے صادر ہوتا ہے، اور زبان کی آفات بڑی مشہور ہیں، کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، آفات اللسان عربی میں، آفات زبان اردو میں، اور زبان سے نکلنے والے کتنے گناہ ہیں ان کی تفصیل ایک کتاب میں
شائع ہوئی عربی کتاب تھی سعودی عرب کے عالم کی، پاکستان میں اس کا ترجمہ ہوا، ہم نے اسے ایڈٹ کیا اور توحید پبلیکیشن بنگلور سے وہ شائع ہو چکی ہے۔ زبان سے نکلنے ہوئے گناہوں کی تفصیلات کافی ساری جمع ہے، یعنی زبان سے بے شمار گناہ ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں خاص طور پر عام غیبت کرے نہ کرے، یہ جو میڈیا نے آج کل ہمیں افواہیں پھیلانے کی ذمہ داری دے دی ہے، ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ خبر میڈیا میں آئے تو پھیلاؤ، اور پتہ نہیں ان کو کچھ وہ آتا بھی ہوگا شاید، جو ویوز لیتے ہیں ویوز والوں کو کچھ ملتا بھی ہوگا بعض شکلوں میں، شاید اس کی کوئی حد ہوگی کہ اتنے ہوں گے تو ملے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ جس کی بھی کوئی چیز یوٹیوب میں یا فیس بک میں یا ویب سائٹ میں جائے گی تو اسے وہ دیتے ہی ہیں، باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو کچھ پیسے دیے جائیں تو لیں گے؟ اب میں ہوں یا آپ ہوں، پیسے آتے برے لگتے ہیں کسی کو بھی، لیکن ساتھ وہ صرف ایک کنڈیشن لگاتے ہیں، ہم جو اشتہار چاہیں گے وہ نشر کریں گے تمہاری ویب سائٹ سے۔ یہ باقاعدہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ تو ہمارے جو دوست ہماری ویب سائٹ کو چلاتے تھے، ایڈمن تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا دیکھو ہم درس دے رہے ہوں گے پردے کے بارے میں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، چہرے کا بھی پردہ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ سائیڈ میں ایک اشتہار آتا ہے نا، یا اوپر آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے، اشتہار کے لیے کتنی جگہ ہیں، درس کو بند کر کے درمیان میں اشتہار، اور پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، آج کل آپ شاید دیکھتے ہیں یا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے اسے بند کر کے درمیان میں اشتہار دے دیتے۔ انہوں نے کہا اشتہار، میں نے کہا ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں بس اسی طرح رہنے دیں جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روٹی دے رہا ہے۔ اب یہ اگر کوئی باقاعدہ طلب کر کے پیسے کے لالچ میں اشتہار کی بھی اجازت دے دیتا ہے اور وہ ہر طرح کے اشتہار دیں گے، ایسا پیسہ کمانے سے کیا حاصل ہو؟ بہرحال غیبتوں کو پھیلانا، افواہوں کو پھیلانا، اور خاص طور پر بحرانوں کے دنوں میں، بحرانوں کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ یہ بھی پچھلے دنوں جنگ لگی تھی، فلاں کی جنگ فلاں کے ساتھ، فلاں کی جنگ فلاں، انہیں بحران کے دن کہتے ہیں۔ اتنی خبریں جھوٹی نشر ہوئیں دونوں طرف سے، جن کے مابین جنگ چل رہی ہے، دونوں طرف سے جھوٹی خبروں کے انبار، میڈیا نے طوفان اٹھا دیا، ایک طرف کے سارے مارے گئے، ہماری طرف کے میڈیا والے کہہ رہے ہیں وہ سارے مارے گئے، اس کی طرف کے کہہ رہے ہیں ادھر والے سارے مارے گئے، تباہی ہو گئی، جھوٹ سارے کا سارا، اصل خبریں جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی خبریں دے کر، ویوز لے کر اپنی روزی کو حرام نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنی زبان پر، اپنے قلم پر، اور اپنے میڈیا کے جتنے بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں ان سب پر کنٹرول رکھا جائے۔ دو لوگوں کو اگر لڑانا ہے، جسے چغلی کہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور دو میاں بیوی کو لڑانے کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس آدمی پر جو آدمی دو میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے۔ اور ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان پانی پر اپنا عرش، اپنا تخت لگاتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی کچہری جو ہے وہ سمندر پر لگا لی، اور اپنے ہر جتنے اس کے امپلائیز ہوتے ہیں، امپلائی کہہ سکتے ہیں نہیں، اس کے جتنے امپلائی یا چیلے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اپنی اپنی رپورٹ دینے کے لیے۔ ایک نے کہا کہ میں نے دو آدمیوں میں لڑائی کرا دی، دوسرے نے کہا کہ دو آدمیوں میں گالی گلوچ کرا دی، تیسرے نے کہا میں نے یہ کرا دیا اور وہ کرا دیا، کسی پر وہ توجہ نہیں دے رہا۔ ایک نے کہا کہ میں نے دو میاں بیوی کو آپس میں لڑا دی، اسے بٹھا کے اس کی کمر کو تھپ تھپا رہا ہے جیسے بہت بڑا کام، اور کہا کہ یہ ہے کام،
اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں، میاں بیوی کو، بہن بھائی کو، ماں باپ کو، دوست احباب کو یہ چلتے پھرتے ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، بیوی کو شوہر سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ تیسرے آدمی نے ان کی طلاق دلا لی اور کچھ ہی مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے۔ ایک سے طلاق دلائی اور اسی عورت سے اپنا پھر بعد میں نکاح کر لیا، تو جو شوہر کو شک تھا وہ بھی پکا یقین میں آ گیا کہ اسی نے ساری خرابی پیدا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی اور مسند امام احمد کی حدیث ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ اگر کہیں کسی مجلس میں آپ کے سامنے کسی کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے، اس کی بے آبروئی کی جا رہی ہے، باتوں باتوں میں اسے اس کے کریکٹر کو گندا کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ زبان کھولیں ان لوگوں کو روکیں، یہ ہے اپنے بھائی کی آبرو کا تحفظ کرنا، ڈیفنس کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دنیا میں اپنے کسی بھائی کا ڈیفنس کیا، رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا، یعنی اللہ رب العزت سے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ کام کیا کیا ہے، کیا کر بیٹھا ہے، کوئی بڑا لمبا کام نہیں کیا، ایک تھوڑی سی ہمت کی بات ہے۔ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غیبتیں چغلیاں کیے چلے جا رہے ہیں، اور چغلی کرنا ویسے تو گناہ بے لذت کہا گیا، لیکن بعض لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، مزے لے لے کے چغلیاں کریں گے، اور سننے والے اس سے بھی زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ چغلی والا رکنا چاہتا ہے، پھر اس کو لقمہ دے دیں گے، اور تم اس کی بات کر رہے تھے، وہ پھر چل نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کسی علاقے کے بارے میں کہ اس علاقے کے 2 آدمی آپس میں مل جائیں تو ان کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، اور اگر باتیں ختم ہونا شروع ہوں تو دوسرا کہے گا ہاں بھائی تو وہ پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے نئے سرے سے، اور پھر باتیں شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، یہ ہمیں جہنم لے جانے والی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ کہیں کیا ہو رہا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں، جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ اڑایا اور آپ اس کے پیچھے لگ گئے، یہ نہ کریں۔ اگر بات کی تصدیق نہ کر پائیں تو اس بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھیں اور دل، سننا، دیکھنا اور سوچنا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا سنتے رہے؟ غیبتیں سننے والا اس میں آئے گا یا نہیں؟ گانے سننے والا، غیبتیں سننے والا، یا اس طرح کی باتیں سننے والا؟ کیا دیکھتے رہے؟ فلمیں دیکھنے والا، ڈرامے دیکھنے والا، اور ایک اور ہے، نہ فلمیں دیکھتا ہے نہ ڈرامے دیکھتا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ذرا تھوڑا لولو میں ہو کے آتے ہیں، پانڈا سے ہو کے آتے ہیں، کسی بھی مارکیٹ کا نام لے لیں، پوچھئے بھائی کیا ہے، کیا لینا ہے؟ میرا خیال ہے جواب آپ کو معلوم ہوگا۔ چلتے ہیں ذرا تھوڑا آنکھیں سینک کے آ جائیں گے۔ لولو پانڈا میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، بدبخت انسان وہاں آنکھیں کیسے سینکو گے؟ یعنی ننگے منہ اریاں اور نیم اریاں عورتیں جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ اس کی آنکھوں کا بھی سوال ہوگا، اس کے کانوں کا سوال ہوگا، حتیٰ کہ اس کے دل میں اگر کسی کے خلاف بغض اور نفرت رہتی ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 36،
اور اگر کسی کا کوئی آدمی غیبتیں کرتا رہتا ہے، چغلی کرتا رہتا ہے، اس کی پگڑی اچھالتا رہتا ہے، تو اللہ نے توفیق دے دی، بات کی سمجھ آ گئی کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، تو اس کا جو کر چکا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اب اس کے لیے استغفار کریں، توبہ آپ کر لیں، اس کے لیے استغفار کریں کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ یہ جتنا کہیں گے اتنے ساتھ ساتھ ہی آپ کے وہ غیبتوں کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے۔ ہمیں اتنا چاہیے کہ جو بات تصدیق کے ساتھ ہم تک پہنچے اسے کر لیں، اور جس بات کی تصدیق نہ ہو اس کو چھوڑ دیں، اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہمیں ایک تو آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے شروع میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اگر ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات، جنگوں میں، بحرانوں میں کوئی بھی بات آتی ہے، اذاؤوا بہ، اسے وہ پھیلا دیتے۔ پہلے تو تھوڑی تھوڑی پھیلتی تھی، اب تو میں نے بتایا ہے نا کہ لمحوں میں دنیا بھر میں وہ بات جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں، ظاہر ہے کہ جب تک آپ دنیا میں موجود تھے اور اب نہیں ہیں تو اولی الامر علماء کے سامنے وہ بات رکھیں، الذین یستنبطونہ منہم، جو مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں، اس بات کا نتیجہ نکال کے بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ بات ہوئی تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ تصدیق کر لینی چاہیے، اور اگر بات صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ سورۃ الحجرات جو کہ آداب اسلامیہ کی بہت جامع صورت ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات ذکر کی ہے کہ سورۃ الحجرات چھوٹی سی صورت ہے، لیکن آداب الہی، آداب نبوی، آداب زندگی، ہر قسم کے آداب بہترین انداز سے اور مختصر انداز سے آپ کو سورۃ الحجرات میں ملیں گے۔ اسی سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لائے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے خبر دی، کوئی تحقیق نہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے اور اسے پھیلا دیا، یہ نہ ہو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم پر حملہ کر دو۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورت میں یہ بات کرے گا تو حملہ ہوگا۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تمہیں اپنے اس فعل پر ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، بغیر تحقیق کیے میں نے یہ خبر کیوں پہنچائی۔ اور زبان کے کلمات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم، ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا، آدمی بلا سوچے سمجھے، بلا غور کیے اپنی زبان سے کچھ بات کہہ دیتا ہے۔ سوچے سمجھے سے کیا مراد؟ اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے، نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ کہہ گزرتا ہے، اور اگر وہ کہہ گزرتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یزل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، بغیر ارادے کے، بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ اسے دور تک جہنم کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکالنے کے لیے پہلے کہتے ہیں نا، پہلے تولو اور پھر بولو، اور ابھی تو یہ کہنا چاہیے کہ پہلے 1000 بار سوچو اور اس کے بعد زبان سے بات نکالو کہ پتہ نہیں اس کا کوئی سر پیر بھی ہے یا بس لوگوں نے پھیلا رکھی ہے۔
اور کوئی بھی بات آگے پھیلانے کے سلسلہ میں سنی سنائی آگے پھیلا دی، واٹس ایپ میں آئی آگے پھیلا دی، فیس بک میں آئی آگے پھیلا دی، بات سچی ہے یا جھوٹی ہے آپ نے تصدیق نہیں کی تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، کفا بالمرء کذبا، اب دیکھیں مسلمان ہے، کفا بالمرء کذبا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو کچھ سنے آگے پہنچا دے، جو اس کے واٹس ایپ میں میسج آیا کسی کا بھی اسے آگے فارورڈ کر دیا۔ جتنے بھی ذرائع ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، جس میں جو بھی آیا اسے فوراً اپنے گروپ میں ڈالا اور لوگوں کو پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کاذب شمار ہوگا، جھوٹا شمار ہوگا، کیونکہ اس نے بغیر تصدیق کیے یہ بات کر دی، جبکہ ہمیں مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارے کے ماحول میں، پیار کے ماحول میں رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلم، اور ایک روایت میں لا یسلمہ ولا یظلم، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، مومن مومن کا بھائی نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی وہ اسے کفار کے یا ظالموں کے ہاتھوں میں پھینک دیتا ہے، یعنی اس کا تعاون کرتا ہے، خود ظلم نہیں کرتا اور اس پر کسی کو زیادتی کرنے نہیں دیتا، یہ ہے مسلمان۔ اور دوسری حدیث میں جو کہ صحیح بخاری مسلم کی ہی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جو بات کرے تو صحیح سچی صحیح بات کرے، خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے، یعنی بات کریں تو سچی، بات کریں تو وہ جو حق ہے، یا پھر خاموش رہیں۔ کئی لوگوں کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے تھوڑی دیر بات نہ کریں، انہیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی آدمی ان سے کچھ سنے، آگے کی پیچھے کی مار کے اپنے پیٹ کو ہلکا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہوا بھری جاتی ہے، کچھ ڈاکٹروں کے یہاں کچھ ہواؤں کا علاج ہے، ٹیبلٹ دے دیا، فلان دے دیا، اس کا کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے۔ وہ کب نکلے گی ہوا؟ جب اپنے اندر کا وہ گند دوسرے کے سامنے نہیں ڈال دے گا، تب تک وہ ہوا نہیں نکلے گی۔ ہمیں چاہیے کہ باہمی تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار رکھیں۔ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی کے کاموں میں تعاون کرو ایک دوسرے کا ساتھ، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ زبان پر کنٹرول کرنے سے آدمی بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے، آنکھوں پر کنٹرول کرنے سے آدمی بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور کانوں پر کنٹرول کرنے سے بھی یہی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اپنی زبانوں، اپنی آنکھوں، اپنے دل پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے فرمائے۔